بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں اعتکاف کے بارے میں، تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اعتکاف کے فضائل، مسائل اور آداب۔ اعتکاف کا مقصد اور اس کی روح دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے کہ سب طرف سے ہٹ کر اس کے ساتھ مجتمع ہو جائے اور ساری مشغولیات کے بدلے میں اسی پاک ذات سے مشغول ہو جائے اور اس کی غیر سے منقطع ہو کر اس کی طرف اس طرح لگ جائے کہ خیالات اور تفکرات میں وہ ذات پاک سما جائے۔ مخلوقات کے انس و محبت کے بدلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس و محبت پیدا ہو جائے۔ یہ انس قبر کی وحشت میں کام آئے گی۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی مونس ہوگا، نہ دل بہلانے والا۔ اگر دل اس کے ساتھ مانوس ہو چکا ہوگا تو کس قدر لذت سے وقت گزرے گا۔ اعتکاف میں انسان کو یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے اور دل دنیا کی فکروں سے خالی ہو جاتا ہے۔ انسان کی توجہ اللہ تعالیٰ سے ہٹانے والی چیزیں، چاہے وہ انسان کے اپنے اندر ہو یا باہر، جب انسان تنہائی میں رہے گا تو آہستہ آہستہ سب ختم ہو جائے گی اور دل پوری طرح دنیا کے خیالات سے فارغ ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا اور اس میں عبادتوں کے انوارات اور برکات حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑ کر اسے اپنا لیتا ہوں۔ اور اعتکاف کرنے والا اپنا گھر بار چھوڑ کر صرف قریب ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے در پر آ کر پڑا جاتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا قریب ہوگا اور معتکف پر کتنا زیادہ مہربان ہوگا۔ شریف لوگ اپنے گھر آئے ہوئے مہمان کی عزت اور خاطر تواضع کیا کرتے ہیں، تو جو اللہ کریموں کا کریم اور داتاؤں کا داتا ہے وہ اپنے گھر آئے ہوئے مہمانوں کی عزت اور اکرام میں کون سی کمی کرے گا۔ شیطان انسان کا قدیم اور ازلی دشمن ہے، لیکن جب تک انسان اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہے تو گویا مضبوط قلعے میں ہے۔ شیطان اب اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت اور اس کی یاد میں رہتے ہیں۔ مومن بندہ بھی اعتکاف میں بیٹھ کر ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے تو فرشتوں سے مشابہت پیدا کر رہا ہے، اور فرشتے چونکہ اللہ کے بہت قریب ہے اس لیے یہ بندہ بھی اللہ کا قرب اور اس کی نزدیکی حاصل کر رہا ہے۔ جب تک آدمی اعتکاف میں رہتا ہے اسے عبادت کا ثواب ملتا رہتا ہے، خواہ وہ خاموش بیٹھا رہے یا سوتا رہے یا اپنے کسی کام میں مشغول رہے۔ اعتکاف کرنے والا ہر لمحہ عبادت میں ہے تو شب قدر حاصل کرنے کا بھی اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں، کیونکہ جب بھی شب قدر آئے گی معتکف بہرحال عبادت میں ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں اعتکاف کے شرائط کے بارے میں۔ تو اعتکاف کی شرطیں یہ ہے: مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹہرنا۔ بغیر نیت اور ارادے کے ٹہر جائے کو اعتکاف نہیں کہتے۔ اعتکاف کی نیت 20ویں روزے کے غروب آفتاب سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اس دوران میں مسجد ہی میں رہا آفتاب تک اس نے اعتکاف کی نیت نہ کی تو اس کا سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ نیت کے صحیح ہونے کے لیے نیت کرنے والے کا مسلمان اور عاقل ہونا شرط ہے، تو مسلمان اور عاقل ہونا بھی اسی ضمن میں آ گیا۔ حیض اور نفاس اور جنابت سے پاک ہونا، بالغ اور مرد ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں۔ نابالغ مگر سمجھدار اور عورت کا اعتکاف بھی درست ہے۔ اعتکاف کے فضائل۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پورے کرنے کے لیے نکلا اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گے، ہر خندق مشرق و مغرب سے زیادہ وسیع ہوگی۔ دوسری حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے ماہ رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا اس کا ثواب 2 حجوں اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ معتکف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے بغیر کیے بھی اتنی ہی نیکیاں لکھی جاتی ہے جتنی کرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سال رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور پھر فرمایا، میں نے اس آخری عشرے اس رات میں لیلۃ القدر کو دیکھا تھا، پھر مجھ سے وہ بلا دی گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وصال تک آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد نبوی میں ایک جگہ مخصوص کر دی جاتی تھی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پردہ ڈال دیا جاتا تھا یا کوئی چھوٹا خیمہ نصب کر دیا جاتا تھا۔ 20ویں تاریخ کو عصر کی نماز پڑھ کر آپ وہاں چلے جاتے اور عید کا چاند دیکھ کر باہر تشریف لاتے تھے۔ اس درمیان میں برابر آپ وہی کھانا پینا فرماتے اور وہی سوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں جس کو آپ کی زیارت مقصود ہوتی وہی چلی جاتی اور تھوڑی دیر بیٹھ کر چلی آتی۔ بغیر کسی شدید ضرورت آپ وہاں سے باہر تشریف نہ لاتے۔ ایک مرتبہ آپ کو سر صاف کرانا مقصود تھا اور ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا مخصوص ایام میں تھی، تو آپ نے سر مبارک کھڑکی سے باہر کر دیا اور ام المؤمنین نے مل کر صاف کر دیا۔ اعتکاف کے مسائل۔ اعتکاف کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد حرام بیت اللہ شریف ہے، اس کے بعد مسجد نبوی ہے، پھر بیت المقدس ہے، اس کے بعد جامع مسجد کا درجہ ہے، اس کے بعد محلے کی مسجد ہے۔ عورتوں کے اپنے گھر میں جہاں نماز پڑھتی ہو اس جگہ اعتکاف کرنا بہتر ہے۔ اعتکاف میں بالکل چپ چاپ گم سم بیٹھے رہنا مکروہ ہے۔ دوران اعتکاف قرآن پاک کی تلاوت، درود شریف، استغفار، تسبیحات میں مشغول رہنا چاہیے۔ اچھی باتیں کرنا، سیکھنا سکھانا، دینی کتب کا مطالعہ کرنا، سننا سنانا، وعظ و نصیحت کرنا، مراقبہ کرنا، نوافل پڑھنا، خصوصاً تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے اور شب قدر کی جستجو میں لگا رہنا چاہیے۔ معتکف اگر بھول کر بھی مسجد سے باہر نکل گیا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اجرت دے کر اعتکاف کرانا جائز نہیں، کیونکہ عبادات کے لیے اجرت دینا اور لینا دونوں ناجائز ہے۔ معتکف کے لیے مسجد میں پردے لگا کر جگہ مخصوص کرنا جائز ہے۔ اگر زمین پر سونے میں دقت ہو تو چارپائی بھی ڈال سکتا ہے۔ جہاں نماز جمعہ نہ ہوتی ہو تو وہاں سے معتکف جامع مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے بھی جا سکتا ہے، مگر نماز جمعہ کے لیے ایسے وقت میں جائے کہ تحیت المسجد اور سنت جمعہ وہاں پڑھ سکے، اور نماز کے بعد سنت پڑھنے کے لیے بھی وہاں ٹھہر سکتا ہے۔ جس مسجد میں 5 وقتی نماز باجماعت کا اہتمام نہ ہوتا ہو اس مسجد میں بھی مسنون اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ جس علاقے اور بستی میں اعتکاف کیا جائے اس سے اس علاقے اور بستی والوں کی سنت ادا ہو جائے گی، خواہ اعتکاف کرنے والا دوسرے علاقے اور دوسری بستی سے تعلق رکھتا ہو۔ بعض جگہ خصوصاً خواتین میں یہ مشہور ہے کہ غیر شادی شدہ عورت یا کنواری لڑکے اعتکاف نہیں کر سکتی،
یہ بالکل غلط ہے۔ اعتکاف کے لیے شادی شدہ ہونا ضروری نہیں، البتہ عورت کو اعتکاف کے لیے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے۔ ان کے علاوہ اعتکاف کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جن کو جاننے کے لیے کسی مستند کتاب یا عالم دین سے رجوع کیا جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دینی مسائل کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔